کافی مشہور ترین مشروب ہے. جب تک یہ کلپ ختم ہوگا نا دنیا میں کروڑوں کپ کافی کے پیے جا چکے ہوں گے. اینڈ کین یو امیجن دا ڈیلی کنزمپشن؟ روزانہ 2 ارب 25 کروڑ کپ کافی دنیا میں پی جاتی ہے. اینڈ کافی از اے کی ٹو ہیپینس. جناب دن ہی تب نکلے گا بلکہ ہم بھی بستر سے تب نکلیں گے جب کافی ہمیں آ کے اٹھائے گی. سو کافی از این ارلی مارننگ پک می اپ فرینڈ، یعنی یہ وہ دوست ہے جو ہمیں آ کے اٹھاتا ہے. اچھا یہ کافی پھل ہے، سبزی ہے یا بین ہے؟ در حقیقت کافی ایک پھل ہے اور اس کی بش ہوتی ہے جھاڑی، جس کو کسان 5 فٹ تک اونچا رکھتے ہیں تاکہ مینج کیا جا سکے، اور اس بش کی عمر 30 سے 40 سال ہوتی ہے. یہ کافی آئی کہاں سے؟ اس کی ایجاد کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. ایتھوپیا، دس واز دا ایپی سینٹر. ایک چرواہا تھا، کلدی نام تھا اس کا. اس نے ایک دن دیکھا کہ بکریاں زیادہ انرجائزڈ ہو گئی ہیں، اچھل کود رہی ہیں، زیادہ بول رہی ہیں اور رات کو سوئی بھی نہیں. جب تحقیق تفتیش کی تو پتہ چلا آج انہوں نے ایک خاص پودے سے کچھ بیریز کھائی ہیں. اس نے بھی وہ بیریز، وہ چیزیں کھائیں تو اس کو بھی اپنے مزاج میں تبدیلی محسوس ہوئی. وہ پودا لے کر اپنے اس علاقے کے کسی مذہبی انسان کے پاس گیا اور اس کو سارا ماجرا سنایا. اس نے بھی جب کھائیں تو کہا یہ تو بڑی گندی چیز ہے، پکڑی اور آگ میں پھینک دی. جیسی وہ بیریز آگ میں گئیں، جلیں، بڑی خوبصورت خوشبو، اروما پیدا ہوا. انہوں نے اس کو کرش کیا اور یوں کافی مارز وجود میں آئی. اور دوسری کہانی یمن کی ہے، جہاں ایک بندے نے پرندوں کو دیکھا جو زیادہ چہچہا رہے تھے اور ایکٹیو تھے. اس نے بھی بیریز کھائیں، اس کو بھی اپنے مزاج میں تبدیلی محسوس ہوئی. بہرحال ایتھوپیا اور یمن یہ کافی کی نیٹو کنٹریز ہیں. دنیا کا پہلا کافی ہاؤس 1475 میں کانسٹینٹینوپل یعنی استنبول ترکی میں بنا اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. لوگ بیٹھک کے لیے یہاں آتے، بحثیں ہوتی، مکالمے ہوتے، لوگ اپنے خیالات شیئر کرتے. اور کافی ہاؤس کو اسکول آف وائز یعنی عقل مندوں کا اسکول کہا جاتا تھا. مختلف تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ کافی نے تاریخ کا رخ بدلا. 18ویں صدی میں جو صنعتی انقلاب آ رہا تھا، انڈسٹریل ریولوشن، اور ساتھ نئی سوچیں، کریٹیوٹی تھی، اس میں توجہ فوکس کو مرکوز رکھنے کی ضرورت تھی اور کافی نے اس میں کلیدی کردار یعنی پیوٹل رول پلے کیا. 17ویں اور 18ویں صدی کے جو کافی ہاؤس تھے جناب، وہ آج کے کافی ہاؤس سے بہت مختلف تھے. وہ تو ادبی اجتماعات ہوتے تھے، وہاں کریٹو خیالات پیدا ہو رہے ہوتے تھے. دنیا کا سب سے بڑا کافی ہاؤس کہاں ہے؟ سن 2022 میں کوریا میں بنایا گیا تھا. پازیٹیو اسپیس 566، 2019 سیٹیں ہیں یہاں پہ. آئیے اور کافی پیجئے. پیرس فرانس میں کافی 1669 میں آئی، جہاں اسے جادوئی مشروب، میجیکل بیوریج کا نام دیا گیا. اور ہاں، پہل کافی کو نرم اناج کہتے تھے، یعنی اس دور میں کافی کو کھایا جاتا تھا اور اب پیا جاتا ہے. یورپ کی ٹھنڈ کافی کی کاشت میں مسائل ڈالتی تھی. اسے گرمی اور بارش کا ایک پیارا سا بیلنس چاہیے ہوتا ہے. رچ سوئل یعنی اچھی مٹی اور ہائی اینڈ ہیومڈ یعنی اس کو زیادہ اور نمی والا درجہ حرارت ریکوائر ہوتا ہے. اور اب بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ کافی کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ جی ہاں، برازیل میں. پوری دنیا میں جتنی کافی چاہیے ہوتی ہے اس کا 1/3 برازیل میں پیدا ہوتا ہے. یہ کافی کے پودے پر لیبر بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور برازیل میں 50 لاکھ افراد 3 ارب کافی کے پودوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب برازیل کے بعد ویتنام اور کولمبیا کا نمبر آتا ہے. نیو یارک اور واشنگٹن کو تو کافی کریزڈ سٹیز کہا جاتا ہے. اور اوورال بات کی جائے تو 87% امریکنز اپنے آپ کو کافی لورز یعنی کافی سے گہرا پیار کرنے والا بتاتے ہیں. تو کافی سب سے زیادہ اگائی تو برازیل میں جاتی ہے، لیکن پی کہاں جاتی ہے؟ فن لینڈ کے اندر. ایک بندہ سال میں 12 کلو کافی پی جاتا ہے، یعنی 1680 کپ. اور یہ لفظ کافی کیسے بنا؟ سب سے پہلے یمن کا قہوہ، اور پھر ترکی کا قہوہ، اور پھر ڈچ کی کافی کیسے، اور پھر انگلش میں یہ کافی بنا. دنیا میں سب سے مہنگی کافی کوپی لواک یہ انڈونیشیا میں ہوتی ہے اور $1300 فی کلو تک اس کی قیمت ہوتی ہے. کافی کو پریزنٹ کرنے کے اور پریپیئر کرنے کے مختلف انداز ہیں، کچھ اس میں سے بہت مشہور بھی ہیں. مثلا کیفے لیٹے، فرینچ پریس، ایسپریسو، فلیٹ وائٹ، موکا، کیپچینو، کورٹاڈو، امریکانو. لیکن ان میں سب سے سٹرونگ یعنی کڑک
वो फ्रेशली ब्रूड एस्प्रेसो है। वैसे तो ये गर्म होती है, लेकिन चिल्ड और आइस कॉफी भी दस्तयाब है। चीनी के सब्स्टिट्यूट्स, दूध, क्रीम वगैरह इसमें ऐड की जाती है ताकि इसका जायका थोड़ा बेहतर किया जा सके। और 1890 में न्यूजीलैंड के अंदर इंस्टेंट कॉफी इजाद हुई। पाउडर था, बस पानी में डालो, घुमाओ, कॉफी तैयार। और तारीख पढ़े ना, मुख्तलिफ अदवार में कॉफी को बैन भी किया गया। मजहबी, सियासी, मुआशी वजूहात की बिना पर लाखों टन कॉफी उठाकर समुद्रों में फेंक दी गई। सुबह उठकर नाश्ता किए बगैर सिर्फ कॉफी का कप पीना और समझना नाश्ता कर लिया, क्या ये ठीक है? हार्वर्ड टी.एच. स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक ऐसा करना ठीक नहीं है। यानी सिर्फ कॉफी पी के समझना कि मैंने नाश्ता कर लिया और कॉफी को एज एन एपेटाइट सप्रेसेंट, यानी कॉफी को इसलिए पीना कि मुझे भूख ना लगे, ये दोनों काम सेहत के लिए खतरनाक। कॉफी पीने के बाद पेट में जाती है, इंटेस्टाइन में, फिर खून में जज्ब होती है। ये पूरा प्रोसेस 45 मिनट से 1 घंटे में खत्म हो जाता है, कॉफी पीने से खून में दाखिल होने तक। और कॉफी पीने से जो एनर्जी, जो स्टिमुलेट इंसान होता है, एकदम एक्टिव हो जाता है, वो 15 मिनट से 2 घंटे तक उसका असर रह सकता है। लेकिन ग़िज़ाइयत नहीं है। दिन के आगाज में एक बैलेंस्ड डाइट, अच्छा ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, जिसमें प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम वगैरह की मुनासिब मिकदार मौजूद हो और जिस्म में एनर्जी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये जुमला सुनिए, टेक कॉफी विद योर ब्रेकफास्ट, डोंट टेक कॉफी एज योर ब्रेकफास्ट। नाश्ते के साथ तो कॉफी पीजिए, लेकिन नाश्ता ही कॉफी को समझ लेना, ये ठीक नहीं है। शहद की मक्खियों को भी कॉफी बड़ी पसंद है जनाब। ये कॉफी के पौधे पर जाती हैं, बैठती हैं, रस चूसती हैं और फिर मुख्तलिफ जगहों पे पॉलिनेशन के जरिए कॉफी के पौधे उगाती हैं। और स्पेस में, ऊपर खला में, जहां एस्ट्रोनॉट्स, कॉम्सोनॉट्स और टेकोनॉट्स जाते हैं, वहां भी कॉफी बड़ी पसंदीदा है। लेकिन खला में तो कप के अंदर कॉफी टिकती नहीं, अब क्या करें? और यहां पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी ने खास तौर पे 3D कप्स बनाए ताकि खलाबाज अपने पसंदीदा मशरूब को खला में भी इंजॉय करें और खूब एक्टिवली अपना काम कर सकें। कॉफी